نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر تمم بالخير آمين يا رب العالمين. سورہ القدر. سورہ قدر مکی سورہ ہے اور ابسا کے بعد یہ سورہ نازل ہوا اور قدر کے کئی معنی آتے ہیں. فیصلوں کی رات، لیلۃ القدر کیا ہے؟ فیصلوں والی رات. دیکھیے پچھلا جو سورہ ہم نے دیکھے ہیں سورہ علق، تو تھوڑا سا تقابل کر لیتے ہیں یا کچھ کو ریلیشن ہے دونوں میں وہ دیکھ لیتے ہیں. پچھلا سورہ کہاں پر ختم ہوا ہے؟ فسجد واقترب. ٹھیک ہے، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ نہیں رکھے. تو اب اللہ سے قریب کیسے آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب سے بہترین طریقہ اللہ کی قربت کا کیا ہے؟ لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، تو اب جواب آ رہا ہے اس طرح سے تم قریب ہو سکتے، سجدے کر سکتے. ٹھیک ہے، پچھلے سورے میں اقرا کی بات تھی. ٹھیک ہے، قرآن کی پہلی وحی کے بارے میں. اس سورے میں پہلے وحی کی بات ہوئی. ٹھیک ہے، قرآن کب نازل ہوا، پہلی وحی کب آئی. یہاں پر قرآن نزول کیسے شروع ہوا. ٹھیک ہے، پہلی وحی کیا تھی وہ پچھلے سورے میں تھی. یہاں پر کیا ہے کہ شروع کب ہوا وہ سلسلہ، کون سی رات میں وہ نزول ہونا شروع ہوا، تو وہ لیلۃ القدر. تو شروع کی آیت میں اقرا پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا کیا پڑھنا، تو قرآن. جواب دیا جا رہا. ٹھیک ہے، یہاں بھی دیکھیے شروع میں اس سورے میں 5 آیتیں قرآن کے نزول کے بارے میں، پہلی وحی کے بارے میں، نبوت کے آغاز کے بارے میں آئی تھی پچھلے سورے. ٹھیک ہے، اور یہاں بھی دیکھیے شروع کی جو 5 آیتیں، شروع کیا 5 ہی آیتیں سورہ قدر. اور امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ شب قدر کی رات کتنی ہے؟ 5 راتیں. ٹھیک ہے، اور سورہ قدر میں کتنی آیتیں ہیں؟ 5 آیتیں. پچھلے سورے میں بھی شروع کی 5 آیتیں کس تعلق سے تھی؟ پہلی وحی کی رات. تو یہ بہت کو ریلیشن ہے دونوں میں، ایک طرح سے سملیرٹی. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے اتارا اس کو، فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب دیکھیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر کی رات. تو قدر والی رات یہ ایک واحد صورت آپ کو ملے گی جس میں صرف ایک رات کے بارے میں بیان کیا گیا. ایک رات کے بارے میں یہ صورت نازل. اور وہ رات کیسی رات ہے؟ اللہ تعالیٰ اس رات میں فیصلے نافذ کریں، فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں. کون سے فیصلے ہوتے ہیں؟ کون کیا کمائے گا، کس کو کون سی خوشی ملے گی، کس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، کس کی شادی ہوگی، رائٹ، کون اسلام کی طرف آئے گا، کون پرسکون موت مرے گا. یہ سب فیصلے اس رات کو نافذ ہوتے ہیں. دیکھیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے، لیکن اسی رات فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ان فیصلوں پر عمل کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. جیسے کوئی بھی ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، حکومت، وہ کیا کرتی ہے پہلے سے بجٹ بنا لیتی ہے ان کا کہ ان کو اتنا اتنا لگے گا ایسا. ٹھیک ہے، پھر کیا کرتے ہیں بجٹ بنانے کے بعد پھر سال کا ایک بجٹ بناتے ہیں اور پھر کسی دن اس کو کیا کرتے ہیں وہ بجٹ پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل اسی طرح لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں آسمان سے اللہ تعالیٰ فیصلے زمین پر نافذ کرنا شروع کر دیتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں. تو یہی قدر والی رات. ٹھیک ہے، تو قدر کے ایک معنی، کئی ایک معنی آتے ہیں. سب سے پہلا معنی کیا ہے قدر کا؟ یہ فیصلہ. ٹھیک ہے، تقدیر. دوسرا معنی قدر کا یہ ہے کہ عزت اور شرف. جیسے بولتے ہیں نا قدر کرو ان کی، مطلب کیا ہے عزت کرو، شرف. تو مرتبہ، عزت، شان، یہ تمام معنی قدر کے آتے ہیں. تو یہ رات اس لیے بھی عظیم ہے، عزت والی ہے، کیونکہ سب سے معزز فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں. سب سے معزز کتاب نازل ہوئی اس رات. ٹھیک ہے، کس پر؟ سب سے معزز رسول پر. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ سب سے معزز رات ہے، عزت والی. ایک طرح سے تمام عزتیں اس رات میں جمع ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے،
اور قدر کے ایک اور معنی کیا آتے ہیں؟ قدرت. قدرت کیا ہے؟ پاور. اللہ تعالیٰ قدیر ہے، قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو قدر کے معنی طاقت کے، پاور کے بھی آتے ہیں. یعنی یہ وہ رات ہے جس میں ہمیں اللہ کی قدرت پر مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر بدل سکتا ہے، ہمارے حالات کو بدل سکتا ہے، ہمارے دل کو، ہماری عادتوں کو بدل سکتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے سکتا ہے، طاقت دے سکتا ہے، کیونکہ سارے اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، قادر ہے وہ. تو یہ پورا یقین ہونا چاہیے ہم کو. یہ غیر معمولی طاقت والی رات ہے، ایک ایکسٹرا awesome رات ہے. تو انسان کو سب سے بڑا ملنے والا معجزہ ہے نا اس رات میں نازل ہو، لیلۃ القدر. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، انا دیکھیں، انا میں ہم، بے شک ہم، یہاں پہ نحن فاعل ہے. ہم نے انزلناہ، ہم نے نازل کیا. انزلنا میں بھی ہم ہے، انا میں بھی ہم. ٹھیک ہے، ہم کوئی اور لینگویج میں ایسے نہیں دیکھتے ہیں وی 2 بار لکھا ہوا، 3 بار لکھا ہوا. اردو میں ہم نہیں. تو اس کو آپ ترجمے میں لا نہیں سکتے یہ چیز کو. یہ اسی لینگویج میں آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، یعنی ہم ہی نے نازل کیا ہے. دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے نا، ایک ہے، تو ہم کیوں آئے؟ ہم کا تو صیغہ جمع کا رہتا، پھر یہاں پر ہم کیوں آئے؟ دیکھیے، قرآن میں نا آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے جو پروناؤنس ملیں گے، ضمائر، نحنو بھی آتا ہے، انا بھی آتا ہے، right؟ ہوا بھی آتا ہے، انتا بھی آتا ہے، انت العزیز الحکیم، انتا. 4 ضمائر آتے ہیں. ٹھیک ہے، انا، نحنو، یہاں پر نحنو ہے، ہوا اور انتا. تو ان سب میں انا سنگولر ہے، واحد ہے، ہوا سنگولر ہے، انتا بھی سنگولر. صرف پلورل کیا ہے؟ جمع کیا ہے؟ نحنو. اب دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے، جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ جمع کا صیغہ کیا بتاتا؟ دیکھیے، آپ نے کبھی سنا ہوگا جو ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم نے وہ پاس کر دیا، رائٹ، ہم نے ان کو معاف کر دیا. یہ نہیں کہتا، کنگ اکیلا ہی ہوتا ہے کہنے والا، لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں نے کیا، میں نے وہ بل پاس کر دیا، میں نہیں کہتا. right؟ تو کیا کہتا ہے؟ ہم. تو یہ ہم دراصل نا ایک رائلٹی ہے، کہ یہ پاور کو دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سمبل کس کا ہے؟ کس چیز کی علامت ہے؟ ایک تعظیم کی، ایک وقار، ایک اعزاز کی، رائلٹی کی بات، کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے بات کرتا ہے. پھر اگر آپ غور کریں گے نا، تو انا بھی آتا ہے نا قرآن میں، انا آتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، غصہ جب ظاہر کرتے ہیں، اس وقت انا کا آپ کو قرآن میں ملے گا. یا پھر بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تو وہاں بھی انا کا آپ کو ضمیر میں ملے گا. ٹھیک ہے، تو جہاں بہت غصہ ہوتا ہے یا جہاں بہت مرسی شو کرنا ہوتا ہے، وہاں پر انا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب دیکھیے، انزلناہ، یہاں پر ہو کی ضمیر آئی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انا انزلنا القرآن، بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کو. یہ نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ ہو کہا. ضمیر لائی گئی نا. ضمیر کیوں لائی گئی؟ اب دیکھیے، ضمیر کب لاتے ہیں؟ یعنی ہم نے اس کو نازل کیا، we revealed it. آپ کب بولتے ہیں اس کو؟ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ہو کیا ہے. آلریڈی آپ کو جب معلوم ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی گراسری لانے کے لیے آپ کے شوہر کو کہتے ہیں، تو آپ پہلے سے ان کو بتا دیے ایک دن پہلے. ٹھیک ہے، اب نکلتے وقت آپ کیا بول رہے ہیں ان کو؟ دیکھو، وہ لانا بھولنا نہیں. تو وہ انسٹیڈ آف وہ ناؤن لینے کے بجائے ضمیر بولتے ہیں، تو وہ کا پہلے سے ہی پتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر ہو جو ہے قرآن نہ کہہ کے ضمیر لائی گئی، تو اس کا مطلب ہے پہلے سے ان کو ہو کا پتا تھا، یعنی قرآن کے بارے میں وہ جانتے تھے. ٹھیک ہے، تو صرف اس لیے کہہ دیا گیا ہو. اس میں دیکھیے شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ جو ہو آیا ہے نا، ہو ضمیر، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ قرآن اس وقت اتنا مشہور اور معروف تھا کہ اس کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی. لوگوں کے ذہن میں پہلے ہی یہ واضح تھا کہ بات قرآن کی ہو رہی. مثال کے طور پہ اس کو بھی مثال سے سمجھتے ہیں. مثلاً جیسے الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے،
یا کوئی اسپورٹ کا ٹائم ہے، چلے فٹ بال چل رہا ہے، کرکٹ چل رہا ہے، بہت چرچا ہو رہا ہے، ہر طرف وہی نیوز چل رہی ہے۔ اب سب کو پتا ہوتا ہے کہ کون اچھا کھیل رہا ہے، اب کیا بولتے ہیں لوگ، وہ ٹیم تو جیتنا ہی چاہیے، اب نام نہیں لیتے ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں، وہ ٹیم اس کو تو جیتنا ہی چاہیے، وہ بہت اچھی ہے، بہت محنت کر رہی ہے، یا پھر الیکشن میں وہ بہت محنت کرتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ان کو تو جیتنا ہی چاہیے۔ تو لوگوں کے ذہن میں آلریڈی وہ جو بات ہے نا، وہ اس کا نام جو ہے نا وہ پتا ہوتا ہے، صرف اس کو کیا کرتے ہیں، ضمیر کے ذریعے سے دوبارہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا قرآن پہلے سے ہی پتا تھا لوگوں کو؟ دیکھیے اس زمانے میں نا لوگوں کے صرف دو ریاکشن تھے، دو رد عمل تھے۔ ایک کیا تھا کہ ایمان لانے والے لوگ تھے جو قرآن سے شدید محبت کرتے تھے، دوسرا کیا تھا، انکار کرنے والے، قرآن کے سخت مخالفین تھے۔ دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو قرآن سے بہت محبت کرنے والے، دوسرے قرآن سے شدید نفرت کرنے والے، مخالفت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ دونوں میں کامن چیز کیا ہے؟ دونوں میں کامن چیز کیا ہے؟ قرآن، تو وہ قرآن کو اچھی طرح جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو کہا گیا نا، انا انزلناہو، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو سب، اس جو ہے نا اس کو، وہ یہ سب کو معلوم ہے۔ پھر فی لیلۃ القدر، اچھا یہاں پر انزلنا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ایک جگہ نزلنا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، انا نحن نزلنا، یہاں پر کیا ہے، انزلنا۔ اب کہیں پر نزلنا، کہیں پر انزلہ، یہ کیا ہے، انزلنا، یہ انزلہ باب فعال سے، ٹھیک ہے، نزلہ یہ باب تفعیل سے، نزلہ ینزل تنزیل، ٹھیک ہے۔ افعال میں ایک چیز یہ ہوتی ہے، خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی بار نازل ہو جائے ایٹ ونس، لیکن باب تفعیل میں آہستہ آہستہ نازل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، نزلہ یعنی آہستہ آہستہ، مرحلہ وار، اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہو۔ تو پھر یہاں پر انزلنا ایک ہی بار نازل کیا، یہ معنی آ رہے ہیں، افعال میں کیا آتے ہیں، ایک ہی بار کوئی چیز ہو جانا۔ تو پھر یہاں پہ قرآن ایک ہی بار کہاں نازل ہوا؟ قرآن تو 23 سال تک نازل ہوا، پھر یہ کیوں آیا؟ دیکھیے اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جو صرف ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ روایت کی ہے، انہوں نے ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا ہوگا۔ دیکھیے کوئی اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ یہ بات کہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو ضرور انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تبھی یہ فرما رہے ہیں۔ کون؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ نام ہے ان کا۔ تو ان کی ایک روایت آتی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے، قرآن کہاں پر موجود ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر لوح محفوظ میں۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت میں قرآن مجید کو ایک بار نازل فرما دیا۔ اب لوح محفوظ سے قرآن پورا کا پورا لے کر دنیا کا جو آسمان ہے نا، وہاں پہ ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت، تو وہاں پر وہ پورا قرآن ایک دم لا کر وہاں پر رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، ایٹ ونس۔ تو انزلنا، ٹھیک ہے، ایک بار نازل کر دیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب حالات و واقعات نازل ہوتا رہا۔ پھر وہاں سے جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے اور تھوڑا تھوڑا جیسے حالات ہوتے، جیسے واقعات ہوتے، پھر وہ نازل ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک حدیث اس کی پروف ہے۔ تو انزلہ یعنی پورا کا پورا نازل ہو گیا، اور نزلنا یہ کیا ہے، سلو سلو جیسے جیسے ضرورت ہوتی، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ پھر نازل ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ایک دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورا 23 سال کا پلان ہے، ٹھیک ہے، پورا 23 سال میں کیا اترنا ہے، سارا اللہ تعالیٰ نے پورا تقدیر کر دیا، پورا پلان کر دیا، فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب لیلۃ القدر جو ہے نا، یہ کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، وما ادراک، اور کیا، ادراک بتائے تجھ کو، ما کیا ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ جب ادرا آتا ہے تو جواب اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، یدری آتا ہے تو وہاں پر فل ان دا بلینکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وما ادراک، اور کیا چیز ہے بتائے تجھ کو کہ کیا ہے وہ لیلۃ القدر، ٹھیک ہے۔ ماں کے معنی میں آپ کو کیا بتائی ہوں، اس سے پہلے کئی بار گزرا۔ تو ماں ایک تو مصدریہ ہوتا ہے تعجب کیا،
जैसे अगर ताज्जुब के माने में लेंगे तो क्या ही ऑसम है, क्या ही अमेजिंग, क्या ही एकदम बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत है ताज्जुब के माने। और फिर सवाल के मानों में लेंगे तो माँ का क्या होगा, यानी क्या है, इस्तेफामिया। ठीक है, तो क्या है वो लैलतुल कद्र। और देखिए ये कुरान का खास अंदाज है कि जब अल्लाह ताला किसी चीज की अजमत को बयान करना चाहते हैं तो पहले सवाल करते हैं, आपको क्या मालूम वो चीज क्या है। हम भी ऐसे सवाल करके बात करते हैं, मालूम है क्या, जी पता है क्या। तो ये क्या होता, थोड़ा गौर से सुनो बात। तो वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, अब लैलतुल कद्र का अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं। ठीक है, देखिए लैलतुल कद्र के ताल्लुक से ना हम कुरान में और जगह भी पढ़ते हैं, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ, लैलतुल कद्र, कद्र वाली रात क्यों है, जिलत वाली, क्योंकि शहरु रमजान अल्लज़ी उनजिला फीहिल कुरान, क्या है, रमजान का महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। ठीक है, तो लैलतुल कद्र इसलिए कद्र वाली है कि उसमें कुरान नाजिल हुआ। ठीक है, और सूरह दुखान में भी आता है, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनजिल। ठीक है, इन्ना बेशक हम, अंजलनाहु हम ही ने नाजिल किया उसको, यानी कुरान को, कब, फी लैलतिन मुबारकतिन, एक मुबारक रात। ठीक है, तो वो मुबारक रात क्या है, यहाँ पे लैलत मुबारक आया है, वहां पर सूरह कद्र में क्या आया है, यहाँ पर लैलतुल कद्र। ठीक है, ये महीना रमजान का महीना खुद बरकतों वाला है, खुद फजीलत वाला है, ताजीम वाला है, और उसमें लैलतुल कद्र भी बहुत ज्यादा एजाज वाली। तो अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। अब लैलतुल कद्र क्या है, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फिश शहर। लैलतुल कद्री, लैलतुल कद्र खैरुन बेहतर है, मिन अल्फिश शहर, किससे, हजार महीने से, हजार महीनों से बेहतर है। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लैलतुल कद्र हजार महीनों से बेहतर है। अब हजार महीनों का मतलब क्या है, अब कुछ लोगों ने इसके हर्फ के वर्ड्स को लेकर इसको कैलकुलेट किया है। हजार महीने यानी कि 83 ईयर्स और 4 मंथ्स, 83 साल और 4 महीने होते। ठीक है, और फिर मजाहिया तौर पर ये भी कहते हैं कि अगर आप एक फजर पढ़ लेंगे ना तो आपको 23 साल छुट्टी, जरूरत ही नहीं, 23 साल की आपने पढ़ ली, ये मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए असल मफहूम क्या है, कुरान में जब अल्लाह ताला हजार का जिक्र करते हैं, जैसे एक जगह आता है, देखिए कहाँ पर आता है, सूरह सजदा में, यहाँ पे देखिए हजार का जिक्र है, युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्ज़ि सुम्मा यारुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ़ा सनतिन। ठीक है, यानी वही आसमान से जमीन तक सारे उमूर का इंतजाम फरमाता है, फिर ये तमाम उमूर उसी की तरफ लौटते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार क्या है, मिक़दारुहु अल्फ़ा सनतिन, 1000 साल के बराबर है, मिम्मा तउद्दून, जिसको तुम शुमार कर सकते, जिसको तुम गिन सकते। ठीक है, मिम्मा तउद्दून यानी जितना तुम गिन सकते हो। तो इसका मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या है, हजार महीने जो तुम गिन सकते हो, जो तुम तसव्वुर कर सकते हो। देखिए हकीकत में ना 80 साल से कुछ ऊपर साल, ये एक आम इंसान की पूरी जिंदगी होती। ठीक है, 80 प्लस एक इंसान की जिंदगी मैक्सिमम। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि तुम्हारे अंदाज के मुताबिक एक रात पूरी जिंदगी से बेहतर है। अगर तुमने ये रात पाली लैलतुल कद्र, तो गोया तुमने एक मुकम्मिल बाबरकत जिंदगी पाली। सुभान अल्लाह, इतनी इसकी अहमियत है। तुम जितना गिन सकते ना, तुम कितना गिन सकते, तुम्हारी जिंदगी 83 ईयर्स, चलो तो तुमने ये एक रात अगर पाली तो गोया पूरी जिंदगी तुमने एक बाबरकत जिंदगी पाली। तो ये रात पूरी जिंदगी बदल सकती है। जैसे ये रात में क्या होता है, फैसले होते हैं, फैसले होते हैं, लेकिन ये रात इतनी अजीम और ताकतवर है कि ये हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। ठीक है, तो लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर। अब देखिए यहाँ पे खैर का वर्ड आया, इसको जरा गौर करो, खैरुम मिन कंपैरिजन के लिए आता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये नहीं फरमाया कि मसलु अल्फी शहर, मसल क्या होता है, बराबर। हम्म?
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے. دیکھیے آپ 1000 مہینوں کے برابر ہے کہا, یا پھر یہ نہیں کہا کہ 1000 گنا بہتر ہے. کیا فرمایا ہے؟ خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنا بہتر ہے؟ 1000 گنا, لاکھ گنا, اس سے بھی زیادہ. اللہ نے کوئی حد ہی مقرر نہیں کی. تو ہم ترجمہ کرتے وقت بھی, سوچتے وقت بھی اس کو غلط تھوڑا سا اس کو وہ کر لیتے ہیں. حالانکہ یہاں پر ان لمیٹیڈ کی بات ہو رہی ہے. خیر ہے, مثل نہیں ہے, برابر نہیں, یعنی کئی گنا زیادہ. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تنزل الملائکۃ, اترتے ہیں فرشتے. اور کون اترتے ہیں؟ والروح, اور روح بھی. روح کون ہے؟ روح الامین, روح القدس, جبرائیل علیہ السلام بھی. ٹھیک ہے, ان کا خاص ذکر کیوں آتا ہے؟ وہ بھی فرشتے میں آتے ہیں, ملائکہ میں آتے ہیں, لیکن ان کا خاص ذکر آتا ہے اور بھی جگہ آتا ہے, کیونکہ وہ بہت معزز فرشتے ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں. تو والروح, تو اس رات میں کون اترتے ہیں؟ ملائکہ, سب سب فرشتے اترتے ہیں. فرشتے آسمان میں اتنے سارے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے امور کے لیے ان کو نافذ کیا ہے, لیکن اس رات کو تمام فرشتے زمین پر اترتے ہیں, اور جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں. فیہا, اس میں یعنی اس رات میں, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اپنی مرضی سے نہیں اترتے, بلکہ ان کے رب کی اجازت سے, ان کے رب کے حکم سے اترتے ہیں. کیوں اترتے ہیں؟ من کل امر, ہر کام کے لیے, ہر کام کے لیے وہ جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے, ہر کام کے لیے وہ اترتے ہیں, نازل ہوتے ہیں. تو اس رات میں تمام فرشتے اترتے ہیں. دیکھیے قدر, لیلۃ القدر, قدر کے معنی ایک تنگی کے بھی آتے ہیں نا, تنگی کے بھی معنی آتے ہیں نا قدر کے, قدر علیہ. تو پھر تنگی کیا ہے؟ ٹائٹنس. اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں, اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین ایک دم کیا ہو جاتی؟ تنگ ہو جاتی. نو روم, کوئی جگہ نہیں رہتی, اسپیس, ذری بھی اسپیس نہیں رہتی. وہ ایک روایت میں بھی آتا ہے نا کہ جس طرح ریت ہوتی ہے نا زمین پر, اس طرح سے فرشتے ہو جاتے ہیں, اتنی کثرت سے. تو فرشتے بھی اور روح بھی, یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی. اور جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ جو قرآن لے کر آئے. تو جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں اس رات. اب آپ سوچئے, ہم اس رات جاگ رہے ہیں تو ہمارے پاس فرشتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس آپ کے روم میں جگہ ہوگی, آپ کا ہال بہت بڑا ہے, آپ کا بیڈ روم بہت بڑا ہے, بہت جگہ ہے, لیکن اس رات جگہ نہیں رہتی زمین پہ. اتنے فرشتے رہتے ہیں, گویا کہ ریت مٹی کی جیسا سمجھ لیجیے آپ, اتنے فرشتے رہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں. سوچیے آپ وہ منظر کو آپ تصور کریں, فرشتے پورے ہمارے ارد گرد, پوری فضا ان سے بھر جاتی ہے, اور وہ تیار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے. اور یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ کس کو یہ سب کچھ منظر محسوس ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو جو اس رات کو تلاش کرتے ہیں, جو جاگتے ہیں, جو دعائیں کرتے ہیں, جو سو جاتے ہیں, ان کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اب آپ سوچیے اس رات کی اہمیت. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. پھر کیا ہوتا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام, سلامتی ہی سلامتی ہے, ہی وہ, حتی یہاں تک کہ مطلع, مطلع طلوع سے, طلوع ہو جائے, الفجر فجر. ٹھیک ہے, وہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی. ٹھیک ہے, دیکھیے قدرہ کے معنی نا ایک حد کے بھی آتے ہیں, لمٹ. ٹھیک ہے, تو اب حد کیا ہے اس کی, لمٹ کیا ہے قدرہ کی, کہ طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی, سراسر سلامتی. اب یہاں پہ غور کریے, جملے کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے عربی میں, مبتدا خبر ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جملہ ہونا چاہیے تھا ہیا سلام, ہیا مبتدا سلام خبر. یہاں پر ترتیب الٹ آئی, سلام ہیا, یعنی ہیا سلام ہوتا تو ترجمہ کیا ہوتا؟ یہ پرامن رات ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر سلام ہیا کیا, تو کیا مطلب اس کا ترجمہ؟
अब थोड़ा ताकीद के साथ, यानी ये रात खुद सलामती है। रात, अब जैसे रात बोल रहे ना आप, रात नहीं, वो रात ही वर्ड निकालो, सलामती ही सलामती है। मतलब उस जैसी सलामती कोई और रात में नहीं। पीस, सलामती है ना, पीस, दुआ, रहमतें, बरकतें। ठीक है? उस रात में कोई अजाब नहीं होता, कोई तबाही नहीं होती, कोई सजा नहीं होती, बल्कि क्या है, अमन है, सुकून है, हम्म, रहमत है, हिफाजत होती है। और इस रात की अहमियत का बहुत सारी हदीस हैं। ये एक हदीस जो है आती है, जैसे क्या फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कामा लैलतुल क़द्री ईमानन व इहतिसाबा, तो क्या होगा, गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बी। जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत करे तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते। जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत करे, क्या मतलब इसका, ईमान व एहतिसाबन, ईमान की नीयत से, सवाब की नीयत से इबादत करे, मतलब उसका ईमान होना है, सच्चा ईमान अल्लाह पर। ठीक है, ईमान के साथ इबादत करता है। और एहतिसाबन क्या मीनिंग, कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला उसको सवाब देगा, बगैर दिखावे के। देखिए, एहतिसाब मतलब हिसाब, उसको हिसाब की फिक्र होती है या नहीं। जब इंसान को हिसाब की फिक्र होती है तो वो दिखावा भी नहीं करता, रियाकारी भी नहीं करता। अब बाज लोग लैलतुल क़द्र में जाग रहे हैं, बहुत दिखावा हो रहा, हम तो इतने घंटे जागे, इतनी नवाफिल पढ़े, आज तो 200 नवाफिल हो गई मेरी। या फिर सबको इकट्ठा करके दिखा रहे हैं, लंबे लंबे सजदे कर रहे हैं, लंबे लंबी नमाज। नहीं, एहतिसाब यानी उसकी नीयत है कि मुझे हिसाब देना, सिर्फ अल्लाह से सवाब की नीयत हो, तो ऐसे शख्स के लिए उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और वो एक मशहूर हदीस भी आती है ना, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर हमको लैलतुल क़द्र मिल जाए तो हम कौन सी दुआ पढ़ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर किसी को लैलतुल क़द्र नसीब हो तो ये दुआ पढ़ो, कौन सी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ करने वाला है और माफ करने को पसंद करता है, बस मुझे तो माफ कर। एक और हदीस इसमें आती है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शब कदर आती है तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की बड़ी जमात के साथ जमीन पर उतरते हैं। वो हर उस बंदे के लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जो खड़े या बैठे अल्लाह का ज़िक्र कर रहा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की दुआ भी नसीब होती है। तो क्या कहा गया है, सलामुन हिया मतलउल फज्र, यानी ये रात सरासर सलामती वाली रात, फजर के तुलू होने तक इस रात में इतने फरिश्ते उतरते हैं, इतनी रहमतें, खैर, बरकत नाज़िल होती कि ये पूरी रात इसका सिलसिला जारी रहता है। तो कुरान देखिए कितनी अजीम चीज़ है, ये अल्लाह ताला का कलाम है। इसकी कदर, इसकी मंजिलत इतनी बुलंद है कि जिस रात में ये नाज़िल हुआ वो रात ही अज़मत वाली बन गई, लैलतुल क़द्र। जैसे देखिए हम पीछे के सूरे में पढ़े ना, सूरे 3 में, कि तीन की कसम खाई गई, अंजीर की कसम, फिर ज़ैतून की, तूर सीनीन, फिर बलदिल अमीन की, तो इन तमाम की कसम खाई गई। तो ये इन मुकामात को भी क्या है, एक खास इज्जत हासिल है। जहाँ जहाँ क्या था वो, जैतून, फिलिस्तीन, शाम का इलाका, फिर तूर सीना को है तूर, और फिर मक्का, तो ये खास इन मुकामात को भी इज्जत हासिल हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ अल्लाह के पैगंबर आए, वहाँ पर वही नाजिल हुई, वहाँ पर आसमानी किताबें आई, तौरात, इंजील, कहाँ पर आई, कुरान, यही मुकामात पर। तो इस तरह क्या होता है, बाज़ मकामात को उस वजह से अज़मत हासिल हो जाती है कि वहाँ अल्लाह का ख़ास काम होता है, ठीक है? इसी तरह देखिए मस्जिद, अब ज़मीन पर जितने दूसरे हिस्से हैं, उनमें सबसे अफ़ज़ल जगह कौन-सी है? मस्जिद। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत होती है। हुँ? तो जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होगा वहाँ रहमतें, बरकतें नाज़िल हों। अगर किसी का अपना घर ही ऐसा हो जाए, जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र हो, कुरान की तिलावत हो, इबादत हो, तो वो घर भी क्या बन जाता है? रहमत, बरकत का एक सेंटर बन जाता है, मरकज़ बन जाता है। तो रमज़ान ही पूरा का पूरा महीना क्या है? बरकतों वाला है, रहमतों वाला है, और उसमें और ख़ास तौर पर शब कदर, ये भी और ज़्यादा बरकतों वाली, अज़मत वाली रात। क्यों? क्योंकि कुरान नाज़िल हुआ उस रात। अब सोचिए कुरान की इतनी अहमियत है, इतनी कद्र है, हम करते हैं उसकी इतनी कद्र, उसका हक अदा करते हैं?
या फिर गाफिल हैं, या फिर दुनिया के इल्म के पीछे भाग रहे हैं। देखिए दुनिया का इल्म बुरा नहीं है, लेकिन अगर दीन को छोड़कर सिर्फ दुनिया के पीछे भागे तो फिर वो कुछ काम करे, खसारा है। ठीक है? अगर दीन नहीं पढ़ते हैं सिर्फ दुनिया, तो फिर वो इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है, वैसा ही। तो लैलतुल कद्र की यहाँ पर अजमत पता चलती है। एक और हदीस यहाँ पर आती है, देखिए। हाँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल कुरानु हुज्जतुन लका औ अलैका, कुरान तेरे हक में हुज्जत है या तेरे खिलाफ है। क्या मतलब इसका? कुरान या तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे फेवर में बोलेगा या फिर तुम्हारे अगेंस्ट बोलेगा। तुम्हारे लिए अच्छा बोलेगा या फिर तुम्हारे खिलाफ जाएगा। ठीक है? ली जो होता है ना, ये फेवर के लिए आता है। हुज्जतुन लका जो है ना, ली तुम्हारे लिए हुज्जत होगा, तुम्हारे हक में बात करेगा, या फिर अलई का अला अगेंस्ट आता है। तो कुरान तेरे हक में दलील बनेगा या तेरे खिलाफ दलील बनेगा। ठीक है? जैसे एक और हदीस का मफहूम आता है ना, रोजा और कुरान ये अल्लाह से बंदे की सिफारिश करेगा। ठीक है? रोजा क्या कहेगा, या अल्लाह मैंने इसे दिन में खाने पीने से और दूसरी ख्वाहिशात से रोके रखा, ये पूरा महीना रमजान का रुका रहा, तो मैं इसके हक में सिफारिश करता हूँ और तू इस सिफारिश को कबूल फरमा। ठीक है? कुरान क्या कहेगा, अल्लाह मैंने इसे रातों को सोने से रोके रखा, रातों को इसको सोने नहीं दिया, दिन में भी ये मुझे पढ़ता था, समझता था, और अमल करता था। तो फिर कुरान क्या करेगा, सिफारिश करेगा कि मैंने इसको रात को सोने नहीं दिया, इसके इसके ये हमेशा मुझे पढ़ता था, अमल करता था। तो फिर वो क्या करेगा, उसके हक में सिफारिश करेगा। वो कहेगा कि मेरी सिफारिश कबूल फरमा। तो फिर दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। ठीक है? तो यही कुरान या तो तेरे हक में दलील बनेगा, मतलब कुरान कहेगा कि इसने, ये बंदे ने मुझे यानी कुरान को तेरा कलाम माना, मुझे पढ़ता रहा, बाकायदगी से रेगुलर पढ़ता रहा, मुझे समझ कर पढ़ता रहा, मुझ पर अमल भी करता रहा, और मेरे पैगाम को दूसरों तक पहुंचाता भी रहा, मुझे खुद भी सीखा और दूसरों को भी सिखाया। तो उसके लिए क्या होगा, फिर कुरान उसके हक में दलील होगा, उसके फेवर में बात करेगा, उसकी सिफारिश करेगा। और अगेंस्ट क्या है, उसके खिलाफ जाएगा, या अल्लाह इस मुझे इसने तेरा कलाम ही नहीं माना, हम्म, कभी इसको पढ़ा भी नहीं। हाँ, कभी कभी पढ़ लेता था अगर कोई मर जाता तो, या फिर किसी की रूह नहीं जा रही तो यासीन पढ़ लेता था या कुछ पढ़ लेता था। लेकिन जिस मकसद के लिए तूने उतारा था ना, वो मकसद के लिए इसने नहीं पढ़ा था। तो फिर क्या होगा, फिर वो उसके अगेंस्ट बात करेगा। तो या तो हक में या फिर खिलाफ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान हमारे हक में दलील बने, इसलिए ठीक है, हमारे फेवर में बात करे। तो उसके लिए फिर क्या है, पढ़ना जरूरी, समझना जरूरी, और इस पैगाम को आगे पहुंचाना भी जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा हम्मी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु li इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। اللهم ذكرني مما نسيت وعلمني مما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله في حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.